السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم باب پڑھے تھے بابون فی بیان کثرت طرق الخیری، نیکی اور بھلائی کے راستوں کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے حدیث پڑھی تھیں، حدیث نمبر 43 3 تک پہنچ گئے تھے، الرابع چوتھی ہم نے حدیث پڑھی ہے جو اس سلسلے کی یعنی اس باب کی چوتھی حدیث ہے، لیکن اوورآل یہ حدیث نمبر 120 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس باب میں بنیادی طور پر بات یہ ہو رہی ہے کہ نیکی کمانے کے یا بھلائی کے راستے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، عمر کے مطابق، حالات اور واقعات کے مطابق مختلف طرح کی نیکیاں کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ والی حدیث دیکھتے ہیں، الرابع چوتھی حدیث ہے اس سلسلے کی، انہو انا ناسن قالو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے۔ جب یہ انہو آتا نا تو یعنی جو پچھلی حدیث کے راوی ہیں وہی اس کے راوی ہیں۔ انا ناسن قالو، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ کہیں زیادہ اجر لے گئے، یعنی وہ بہت زیادہ اجر انہوں نے حاصل کر لیا۔ یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور وہ اپنے زائد مالوں سے یعنی فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، یعنی اب اس میں یہ ہے کہ کہنے کا مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس تو مال نہیں ہے تو ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر تسبیح کہنا یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وَكُلُّ تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، وَكُلُّ تحمیدۃ، اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، وَكُلُّ تحلیلۃ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقۃ، اور امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، اور منکر سے روکنا یعنی برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اور تم میں سے برائی سے تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے ایک شخص اپنی جنسی شہوت پوری کرے تو کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس کے لیے اس میں اجر ہے؟ قَالَ، فرمایا، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے یعنی بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا نا، تو اسی طرح اگر وہ اپنا حلال طریقے سے اپنی اس کو پوری کرتا ہے، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، اگر وہ حلال سے اس کو پورا کرتا ہے، کَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو اس میں اس کے لیے اجر ہے، رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ کتنے مہربان ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی انسان اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت پر ہی رہوں گا اور اللہ کے بتائے ہوئے شرعی حدود کے اندر ہی وہ رہتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر اور نیکی لکھی جاتی ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پینا ہے، لیکن آپ اٹھ کے پانی نہیں پلا رہے خود کو، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پانی پلانا بھی صدقہ ہے، تو خود کو پانی پلانا بھی تو صدقہ ہی ہوگا نا، کہ اگر آپ اس پانی کو پی کے اپنا کوئی فرض ادا کرتے ہیں، شکر ہی ادا کر لیتے ہیں، جیسے یہاں پر آ رہا ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو یعنی اب اس حدیث سے عمل کی بات ہمیں کیا پتہ چل رہی، کچھ آپ شیئر کریں گے؟ پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ فوائد و مسائل ہیں وہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کے۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کا بیان ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کا ان کے اندر موجود تھا، اور اسی حساب سے نیکی میں تقصیر سے رنج و ملال محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ صبح جیسے ہم دیکھ رہے تھے نا کہ سابقوا الی مغفرۃ و جنہ،
کہ جنت کی طرف بھاگو. تو بھاگ میں کیا ہوتا ہے، جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں نا. تو صحابہ کرام کا عمل یہی تھا کہ وہ نیک اعمال میں ایک دوسرے میں دوڑ لگاتے تھے، اور جہاں پر وہ یہ دیکھتے تھے کہ اب دوسرا جو نیک عمل کر رہا ہے میں وہ نہیں کر سکتا، یعنی نیکی میں ان سے کوئی جب کمی ہوتی تھی تو ان کو رنج و ملال محسوس ہوتا تھا. اور اس سے آپ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں جہاں بھی کہیں قرآن میں آیا نا کہ انسان غم نہ کرے، مریم علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا کہ غم نہ کریں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا گیا. تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں غم کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں اتنی نیکیاں کر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر رہے. لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی توفیق دی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیکی کرے. جیسے اس دن میں اس صحابی کے بارے میں سن رہی تھی، ان سے وہ آ کے کیا کہنے لگے تھے کہ یا رسول اللہ میں درود پڑھتا رہوں. آپ نے کہا پڑھتے رہو. اور اس نے کہا کتنا، تو اس نے 1/3 کہا، پھر ہاف کہا. تو اس نے کہا کیا میں یہی پڑھتا رہوں. تو کوئی ایسا بھی بندہ دنیا میں ہوگا کہ وہ اتنے اس کو معاشی طور پر کام ہیں کہ اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو لگائے. تو کوئی بات نہیں، وہ پھر یہ تسبیحات پڑھتا رہے یا درود ہی پڑھتا رہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جمعے والے دن درود پڑھنا کتنا باعث برکت ہے. تو انسان کو کبھی بھی جو ہے نا اس میں ٹھیک ہے ایک آپ نے دوسرے کے ساتھ دوڑ لگانی ہوتی ہے کہ میں نیک اعمال میں آگے بڑھوں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مواقع فراہم کیے ہوتے ہیں. ہم نے ان مواقع کو پکڑنا ہوتا ہے انشاءاللہ، اور اس میں نیت خالص رکھیں. اگر انسان کی نیت خالص ہو نا تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک کھوٹا سکہ بھی بہت اجر پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جو اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کیا جائے. حتیٰ کہ فطری عادات کی تکمیل پر بھی جو مباح کے دائرے میں ہو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت اور امتثال امر احکام کی تعمیل ہو تو ترک معصیت بھی فعل اطاعت کی طرح باعث اجر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی گناہ کو چھوڑتا نا تو تب بھی اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. اچھا ابھی میں نے یہ کھوٹے سکے کی بات کر دی، اس سے مجھے ساتھ ہی قابیل کی بات یاد آ رہی تھی. لیکن قابیل کی نیت بھی نہیں تھی نا کرنے کی. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا کھانا ہے اور وہ کسی کی ضرورت کو کافی ہو جاتا ہے تو اور آپ کے پاس ہے ہی صرف وہی، تو وہاں پر بھی آپ کی کیا ہے نیت دیکھی جائے گی کہ اس نے اپنی ضرورت کو توڑ کر کسی کی ضرورت پوری کی ہے. اس کے بعد الخامسو 5ویں حدیث ہے اسی باب کی. انہو انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قالا انہوں نے فرمایا، قالا لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، خواہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملنا ہی ہو، یعنی اگر آپ اس سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. تو یعنی اچھے طریقے سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے جو مطلوب و محبوب عمل ہے. مسلمانوں کی زندگی اگر اسلامی اصولوں پر کاربند ہو تو اس کا ہر عمل نیکی ہے. اور اس حدیث میں اس امر کی بھی ترغیب ہے کہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے اگلی حدیث 116 ہے جو کہ 121 بن رہی ہے. ہاں 120 ہم نے پڑھی، اس کے بعد 21، اب 122 ہم نے پڑھنی ہے جو اس سلسلے کی 6ٹھی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.